میں ہوں لاسانی، اشک و علم ہے میری نشانی، ہے میرے شانوں میں بھی قوت یزدانی۔ اگر کروں دریا کو اشارہ، خیموں میں آ جائے وہ سارا، میرے اشاروں پر چلتا ہے دریا کا پانی۔ پہچان لو مجھ کو، پہچان لو مجھ کو، ہاں میں عباس ہوں، عباس ایوہ الناس، ایوہ الناس، ہاں میں عباس ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب۔ آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات، خصوصی پروگرامز، جس میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، بالخصوص شہدائے کربلا کی ان شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہ میری زندگی کے لیے بہت قیمتی لمحات ہیں، قیمتی وقت ہے، کہ جس وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں، اور آج ہم شہدائے کربلا میں حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو ایک دوسری بہت عظیم شخصیت ہیں اس کربلا کے میدان میں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت مولا عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت مولا عباس پر۔ مولا عباس ایک ایسی شخصیت ناظرین جو کہ حضرت امام حسین علیہ مقام کے بھائی ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو زندگی میں کبھی بھی اپنا بھائی نہیں کہتے مولا حسین کا، آپ کہتے ہیں یہ میرے آقا ہیں۔ کیا بات ہے! آپ کی شجاعت، آپ کی خوبصورتی، آپ کا حلم، آپ کا علم، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، کن کن موضوعات پہ بات کروں؟ بس یہی ذکر کر سکتا ہوں کہ مولا عباس علمدار کہ آپ کے ہاتھ میں ہی اسلام کا علم تھا کربلا کے میدان میں، اور آخری وہ لمحات کہ جب بیویاں بچے پانی کے لیے بالکل 3 دن کی پیاس شدت پر عروج پر تھی، اس وقت بچوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے چچا عباس۔ تو مولا عباس جو ہے نہر فرات کے پاس گئے ہیں، دشمنوں کا اور یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایک سیدھے ہاتھ کا جو بازو ہے اس پر دشمنوں نے حملہ کیا، اسے الگ کر دیا جسم سے۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا بازو ظالموں نے شہید کیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ مشکیزہ جو ہے اپنے دانت مبارک سے کس کر پکڑ لیا کہ میں کسی طرح بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور کی آل اولاد کی بارگاہ میں پانی پہنچا دوں۔ لیکن ظالموں نے ایک ایسا تیر مارا جو مشکیزے سے آر پار ہو کر آپ کے جسم مبارک پر لگا، آپ کی آنکھ مبارک میں تیر مارا گیا۔ اور مولا حسین نے فرمایا کہ جب مولا عباس کی شہادت ہوئی کہ آج حسین کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ناظرین، یہ کیا شخصیات ہے! ہم جتنا ذکر کریں اتنا کم ہے، اور یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا یہ غم تا قیامت تک ایسے ہی تازہ رہے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کی شخصیت سے سیکھ سکتے ہیں، ان کی وفاداری سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شہدائے کربلا پر، غازی علمدار مولا عباس علمدار علیہ السلام پر۔ آج ہم انہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی علمی شخصیت ہیں، جامعہ کراچی اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کے استادوں میں ہیں۔ ہم سب نے آپ سے تعلیم بھی حاصل کی ہے جامعہ میں جب میں پڑھا کرتا تھا۔ میری مراد جناب ڈاکٹر جواد حیدر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا عباس کا جو کردار ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کے فضائل و کمالات کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جو شخصیت ہے ان کا تعارف کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت عباس علمدار جب کربلا کے اندر تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً جو ہے وہ 34 سال تھی، یعنی ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں بالکل تھے۔ جوانی اور اس کا ٹھیک ہے، تو ثواب۔ جی ہاں، مدینہ منورہ کے اندر جو ہے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 14 سال یا 15 سال تھی، اور اس اچھا کے بعد جی ہاں 14-15 سال تک آپ اپنے والد ماجد حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد 10 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں، یعنی 50 ہجری تک، اور اس کے بعد باقی جو 10 سال ہیں وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی جو زندگی ہے وہ گزری ہے۔ آپ کا بچپن یعنی اگر آپ دیکھ لیں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور آپ سبحان کی جو اللہ۔ تربیت ہے وہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی رفاقت میں جو ہے ان کی معیت میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زندگی اور ان کا بچپن جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مولا عباس کا ایک خاص تعلق ہے حضرت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام سے، اس تعلق کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، جب بھی واقع کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ بھی جو ہے وہ پوری دنیا کرتی ہے، سارے ماشاء اہل اللہ، ایمان جو بے ہے وہ شک۔ کرتے ہیں۔ وہ جس طرح قربانی انہوں نے پیش فرمائی اور اپنے امام کی اطاعت جو انہوں نے کی، اور حق کے پرچم کو بلند رکھنے کی خاطر جو قربانیاں انہوں نے دی، اور ظالم کے مقابلے میں جو انہوں نے قیام فرمایا، وہ 1400 سال گزر گئے ہیں، پوری دنیا جو ہے ان کا تذکرہ کر رہی ہے، لیکن یہ تذکرہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی ایک اہم ترین خصوصیت کا اگر ہم تذکرہ کرنا چاہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کان امن العباس نافذ البصیرہ، یعنی وہ صاحب بصیرت تھے اور اپنی بصیرت کو نافذ کرنے والی شخصیت تھے۔ یعنی بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ آگاہ تھے، حالات کو جانتے تھے، مسائل کو جانتے تھے، اور جو اجتماعی مسائل اور معاملات مسلمانوں کے درمیان پیش آ رہے ہیں ان کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے تھے، جس کی بنیاد پر آپ کیا ہے اپنی زندگی کے آگے مستقبل کا تعین فرماتے اور فیصلے فرماتے۔ تو اس اعتبار سے جو بصیرت، جو آگاہی آپ کو حاصل تھی، وہ جو ہے تاریخ کے اندر آپ کو بہت کم لوگوں کے اندر جو ہے یہ بصیرت آپ کو ملے گی، بلکہ نہیں ملے گی۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ آپ کو ایسی بصیرت جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پر حالات ایسے ہوں کہ حق کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ اپنے عزائم کو معاشرے کے اندر نافذ کرنا چاہ رہا ہو، تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر کیا ہے اسلام کے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے، انبیاء کرام علیہ السلام کی زحمتوں اور محنتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ قربانی پیش فرماتے ہیں، اور وہ عظیم قربانی پیش فرماتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد آج بھی ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یاد سبحان کر رہے اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مولا عباس کا ایک لقب ہے علمدار، یہ علمدار کا لقب انہیں کیسے ملا، اس کے حوالے سے اور ان کی شجاعت کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی علمدار ہونے کے لقب کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کربلا کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کا جو لشکر ہے، یعنی حق کا جو لشکر ہے، ان کی تعداد اگرچہ بہت مختصر ہے، 72 نفوس پر مشتمل ہے، اللہ 72 صاحبان ایمان پر مشتمل ہے، جبکہ باقی جو مخالفین ہیں ان کی تعداد روایات کے مطابق 30,000 یا اس سے بھی اللہ کم و بیش جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ تو یہ جو 72 سربازان اسلام تھے، 72 جو مجاہدین تھے، امام حسین علیہ السلام کے سپاہی تھے، ان کے علمدار جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بنایا تھا۔ یعنی سبحان اللہ۔ پرچم اس وقت عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ ہر جنگ کے اندر ہر موقع پر جو ہے ایک شخص کو پرچم دیا جاتا تھا، جو پرچمدار ہوتا تھا، جو علمدار ہوتا تھا، اور اسی کے ہاتھ میں باقاعدہ فوج کی قیادت ہوتی تھی، ایک لحاظ سے کمان اسی کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تو حضرت عباس علمدار نے کربلا کے دن عاشورہ کے موقع پر یعنی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یہ پرچم اپنے ہاتھ میں تھاما تھا، جو امام حسین علیہ السلام کا پرچم تھا، یعنی اسلام کا پرچم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ کا وسلم کا پرچم تھا۔ پرچم تھا۔ اس کو آپ نے اپنے ہاتھ میں تھاما، اور اس کی حفاظت اس طرح آپ نے فرمائی کہ باقاعدہ آپ کے بازو شہید ہو جاتے ہیں لیکن آپ پرچم کو گرنے نہیں دیتے، دایاں بازو شہید ہو جاتا ہے، بائیں بازو کے ساتھ آپ جو ہے
اس پرچم کو تھام لیتے ہیں اس وجہ سے۔ اور کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود بھی فرمایا، جب سارے اعوان و انصار شہید ہو گئے تو جناب عباس علمدار علیہ السلام نے باقاعدہ اذن جہاد طلب فرمایا کہ اب آپ مجھے بھی اسلام کے اوپر فدا ہونے کی، قربان ہونے کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا انت صاحب لوائی، آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں، یعنی یہ علمدار ہونے کا تذکرہ خود امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا۔ تو اس موقع پر جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام نے فرمایا تھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا، سب شہید ہو چکے تھے، سب اپنی قربانیاں پیش فرما چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے آقا، اب وہ لشکر کہاں ہے کہ جس لشکر کا میں عباس علمدار ہوں۔ اور پھر حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جب سامنے آ گئیں اور پانی کا تقاضا کیا تو امام حسین علیہ السلام نے پانی لینے کی آپ کو جو ہے وہ اجازت دی۔ یہی علم لے کر آپ جو ہے وہ فرات کی جانب اب تشریف لے جاتے ہیں، اور جناب عباس علمدار کی شجاعت کا بھی آپ اندازہ لگا دیں کہ اتنے سارے دشمن وہاں پر پہرا دے رہے ہیں، لیکن آپ علم کو تھامے ہوئے مشکیزے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو لے کر آپ فرات کے اندر داخل ہو جاتے، اور وہاں کیا ہے آپ پانی سے اس کو بھر دیتے ہیں اور پھر واپس تشریف لاتے ہیں، لیکن دشمن دھوکے سے پھر آپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وفاداری جو بالخصوص ایک جو بات منسوب ہے مولا عباس سے، حضرت مولا عباس علمدار کی وفاداری کے حوالے سے کچھ بتائیے، کیا ان کی وفاداری جو بے مثال تھی اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ جی دیکھیں، بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کچھ صفات جب ہوں نا تو وہ صفات اس حد تک کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ان کے نام کا جز بن جاتا ہے۔ جیسے آج جب بھی وفا کہا جاتا ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا اسم گرامی ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، یعنی وفاداری جو کربلا کے میدان کے اندر اور پوری زندگی اپنے امام کے ساتھ، حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آپ نے دکھائی، اس کی مثال آپ کو تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور حق کے ساتھ جو وفاداری انہوں نے نبھائی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، 9 محرم الحرام کو، ٹھیک ہے، 9 محرم الحرام کو عصر کے ٹائم پہ تقریباً شمر جو ہے وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد ان کو امان نامہ دینے کا اعلان کیا اس نے، کیونکہ حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ کی جانب سے ان کا جو قبیلہ ہے وہ شمر کے قبیلے سے ملتا تھا، تو لہٰذا اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے ہمارے قبیلے سے کچھ نہ کچھ آپ کا تعلق ہے، تو میں آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے امان نامہ دینا چاہتا ہوں یزید کے پاس یا ابن زیاد کے پاس، آپ امان میں رہیں گے، آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں اور آ جائیں۔ یعنی حضرت عباس کے پاس پورا موقع تھا اپنی جان بچانے کا، لیکن حضرت عباس علمدار وفادار تھے، حضرت عباس علمدار اپنے امام کی معرفت رکھنے والے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عباس علمدار ان خاص مشکل حالات میں امام وقت کو چھوڑ کر وہ کہ اپنی جان بچائے؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اس کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد کیا ہے آپ نے جو قربانی پیش فرمائی، بلکہ آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی، باقی جوانان بنی ہاشم کو بھی شب عاشور ان کو تیار فرمایا کہ وہ کل امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی وہ کوشش کر لیں۔ تو اس طرح جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے جو وفاداری نبھائی ہے، جس کی وجہ سے وفا آپ کے نام کا جز بنا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ باقاعدہ وہ مشق سکینہ کو لے کر جب فرات کے اوپر جب جی آپ جی، آخری پہنچے، جو لمحات ہیں جو جی بچوں کے لیے جو پانی لینے کے لیے حضرت جی ہاں، عباس علمدار گئے، اور وہاں پر آپ دیکھیں نا تو پانی کو مشکیزے میں بھرا، اور اس ٹائم آپ پانی میں پہنچ چکے، تین دن سے پہلے جو خود ہے پیتے آپ جو پانی۔ ہے بالکل تشنہ لب ہیں، پانی آپ کے ہونٹ تک نہیں پہنچے، پانی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد آپ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بچوں کی یاد جو ہے آپ کو آتی، اور آپ وہ زمین کے اوپر گرا دیتے ہیں، اسی فرات کے اوپر آپ اس پانی کو گرا دیتے ہیں، پانی کو ہونٹ نہیں لگاتے، آپ لب نہیں لگاتے۔ یعنی یہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی وفاداری کی معراج ہے کہ 3 دن تشنا رہنے کے باوجود پانی سامنے آ رہا ہے، لیکن اس لیے پانی نہیں پی رہے کہ آپ کے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام ابھی پانی نہیں پی رہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ آقا ہی کہتے تھے، اپنے آپ کو غلام قرار دیتے تھے۔ آخری لمحات کے اندر روایت کے اندر ملتا ہے کہ جب امام حضرت عباس علمدار زمین کے اوپر جب تشریف لائے نا، تو اس موقع پر جناب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے بھیا عباس، آپ نے مجھے کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ایک بار بھائی کہہ کر آپ مجھے پکار دیں۔ تو اس موقع پر امر امام کی وجہ سے حضرت عباس علمدار نے اپنے مولا کو، اپنے آقا کو جو ہے بھائی کہہ کر پکارا۔ تو یہ امام کے ساتھ جو آپ کا ایک تعلق تھا محبت کا، اور اسی طرح معرفت کا، اور اسی طرح اطاعت کا،
ٹھیک ہے، اور امام علیہ السلام کے حق کو پہچاننے کا اور کربلا کے اندر وفاداری کا تھا، کہ جس کی وجہ سے آج جب بھی واقع کربلا ہوتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد دوسری جو عظیم شخصیت ہے وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی۔ ڈاکٹر صاحب، یوم عاشور مولا عباس کی شہادت کا دن کس طریقے سے آپ نے جام شہادت نوش کیا؟ مشکیزہ لے کے گئے تھے اور کس طریقے سے پانی لاتے وقت آپ کی شہادت ہوئی؟ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور اسی طرح جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں وہ سب ظاہر ہے 10 محرم الحرام ہی کو یہ عاشور کا واقعہ پیش آیا تھا شہادتوں کا، تو حضرت عباس علمدار کی شہادت بھی 10 محرم الحرام ہی کو پیش آ گئے۔ سب شہید ہو چکے تھے، امام علیہ السلام کے آوان و انصار شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، حضرت قاسم علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، اون و محمد شہید ہو چکے ہیں، جوانان بنی ہاشم شہید ہو چکے ہیں۔ آخر میں جب جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ خالی مشکیزہ لے کر جب جناب اپنے چچا کی خدمت میں آئے اور آ کر فرمائے کہ چچا جان، اب کیا پانی آپ کو میرے اوپر ترس نہیں آتا کہ آپ میرے لیے پانی کا انتظام فرما دیں، 3 دن سے جو ہم پیاسے ہیں؟ تو حضرت عباس علمدار اپنی اس لاڈلی بھتیجی کو گود میں اٹھا کر اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اپنے اس بچی کو کیا جواب دوں۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی، جہاد کی اجازت دے دی، آپ تشریف لے گئے، مشکیزے کو آپ نے بھرا، اور یہ عرض کیا لیا میں نے آپ، اس سے شجاعت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جو پہرا دے رہے تھے فرات کے اوپر، ان کو چیرتے ہوئے، ان کو شکست دیتے ہوئے آپ جو ہے باقاعدہ فرات تک پہنچے۔ لیکن وہاں سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو دشمن نے چھپ کر وار کیا، دشمن سامنے آ کر حضرت عباس علیہ السلام کے اوپر وار کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا، چھپ کر وار کیا اور آپ کے دائیں بازو کو قلم کر دیا۔ دائیں بازو جب شہید ہوا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم نے میرے دائیں ہاتھ کو اگر قتل کر دیا ہے تو پھر بھی میں دین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اپنے بائیں بازو سے میں دین کی حمایت جاری رکھوں گا، اسلام کی حمایت جاری رکھوں گا، اور جو رسول اکرم کے فرزند ہیں، امام صادق ہیں، ان کی حمایت میں جاری رکھوں گا۔ آپ آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن ایک اور شخص نے کسی کمینگاہ سے دوبارہ حملہ کیا، آپ کے دوسرا دست مبارک بھی جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور اس کے بعد بھی آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مشکیزے کو اپنے دہان مبارک کے اندر دانتوں کے ساتھ آپ نے کس کے باندھا ہے، اس کے بعد آپ آگے تیر بڑھتے چلے مارا جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دشمن نے ایسا تیر مارا جو مشکیزے کو پار کرتے ہوئے آپ کے سینے کے اندر گر گیا، اللہ ہوتا اور اس کے بعد دشمن آنے کے بعد آپ کے سر مبارک کے اوپر ایسا گورز مارا کہ حضرت عباس علمدار گھوڑے کے اوپر سنبھل نہیں سکے، نیچے تشریف لائے اور اپنے آقا کو صدا دی، السلام علیک یا ابا ابا عبداللہ۔ عبداللہ۔ آپ نے اپنے آقا کو جب صدا دی، حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ کے سرانے جب پہنچے، امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت عباس علمدار خاک کربلا کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے بازو قلم ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر دیکھا کہ حضرت عباس علمدار کی ایک آنکھ کے اندر خون جمع ہوا تھا، دوسری آنکھ کے اندر جو ہے وہ تیر لگا ہوا تھا۔ حضرت عباس علمدار کی محبت کا، چہرے پہ بھی وفاداری تیر کا، مارا جی تھا، تحرے کے پورے آنکھ میں جسم کے تیر اوپر لگاتا آنکھ، ہے۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ آقا جان، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میں خود اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ خون ہٹا دیتا اور آپ کی آخری زیارت کر کے اس دنیا سے جاتا۔ آپ اگر جو ہے میری آنکھ سے اگر یہ خون صاف کر لیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جاتے جاتے ایک بار آپ کی آخری زیارت کر لوں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے گریے کا عالم ہے، گریہ کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے وہ خون صاف فرمایا۔ حضرت عباس علمدار نے اپنے آقا کو دیکھا، مولا کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تو یہ وفاداری، یعنی آپ پوری جان قربان کر رہے ہیں اسلام کی خاطر، امام کی خاطر، اور پرچم اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، مولا عباس کو بالخصوص قمر بنی ہاشم اور باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، حضرت عباس علمدار کے جہاں بہت سارے القابات ہیں، قمر بنی ہاشم بھی کہا گیا ہے، آپ قمر بنی اتنے ہاشم، خوبصورت جی تھے، جی، وجیح تھے سبحان کہ اللہ۔ قمر بنی ہاشم آپ کو کہا۔ اسی طرح آپ کو باب الحوائج بھی کہا گیا، یعنی حوائج اور دعاؤں کے مستجاب ہونے کا در، یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا وسیلہ دے کر انسان اگر جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر دعا مانگے، اللہ رب العزت یقیناً قبول اللہ فرمائے گا۔ اکبر۔ اس لیے وہ ولی خدا ہیں حضرت عباس علمدار، وہ ولی الہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری اور اسلام کے اوپر قربان کر دی، اپنے امام کے فرامین کے اوپر جو ہے انہوں نے باقاعدہ اپنی جان قربان کر دی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے جب بھی آپ حضرت عباس علمدار کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ رب العزت دعائیں سننے والا ہے، وہ دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اللہ اکبر۔
ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم مولا عباس علمدار کی شہادت، ان کی زندگی، ان کے کردار سے کیا چیز ایسی سیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے اور بہتری کی طرف چلے جائے، شجاعت کی طرف جائے، وفاداری کی طرف جائے؟ آج ہم میں کیسی وفاداری کی کمی ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، واقع کربلا سے جو ہمیں درس ملتا ہے، حضرت عباس علمدار کے کردار سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ دین کے ساتھ وفاداری ہے، اسلام کے ساتھ وفاداری ہے۔ حضرت عباس علمدار نے کسی اور مقصد کی خاطر نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، اسلام کے تحفظ کی خاطر جو ہے آپ اپنی جان قربان فرما رہے ہیں۔ جو دین کے اوپر جب سخت وقت آیا تو حضرت عباس علمدار نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اسلام کو جو ہے مقدم جانا۔ آج ہمارے فرائض میں بھی شامل ہیں کہ ہم دین کو، اسلام کو سب سے مقدم رکھیں۔ ہماری جانیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، انسان کی جان کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت اسلام کی ہے، جتنی قیمت دین کی ہے۔ اس لیے کہ اسی دین اور اسی پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ انبیاء کرام نے جو زحمتیں برداشت فرمائے، اسی دین کو پہنچانے کی خاطر برداشت فرمائی تھی۔ تو واقع کربلا سے اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کردار سے جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہی دین کے ساتھ وفاداری ہے، اپنے امام کے ساتھ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ وفاداری ہے، اور ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھ کر اسلام کے اوپر ہمیشہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیں، تو انشاءاللہ کہ ہم گویا کہ پیغام کربلا کو حاصل کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بے انتہا شکر گزار، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جتنا ذکر آج غازی علمدار مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے سنا، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، یہ خانوادہ اہل بیت مولا عباس علمدار کہ جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ آخری وقت تک جو ان کے پاس علم تھا، اصل میں وہ دین کا ہی تو علم تھا، جس کو مولا حسین کے ذریعے وہ تھامے ہوئے تھے کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن یہ علم جو ہے ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں حضرت غازی علمدار مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور تمام شہداء کربلا پر۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک اور کسی پروگرام کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد اسد ایوب کو اور ٹی وی 1 USA، ٹی وی 1 اسلام کی پوری ٹیم کو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نسب میں ہوں لاسانی، اشک و علم ہے میری نشانی، ہے میرے شانوں میں بھی قوت یزدانی۔ اگر کروں دریا کو اشارہ، خیموں میں آ جائے وہ سارا، میرے اشاروں پر چلتا ہے دریا کا پانی۔ پہچان لو مجھ کو، پہچان لو مجھ کو، ہاں میں عباس ہوں، عباس ایو